بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم سبق صوبوں میں جد و جہد آزادی کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں صوبہ سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان سے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تحریک آزادی پاکستان کے سلسلے میں صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب کے کردار کا جائزہ لیں گے۔ آئیے طلبہ سبق شروع کرتے ہیں۔ صوبہ سندھ۔ سندھ پاکستان کا اہم صوبہ ہے۔ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اسی صوبے میں واقع ہے۔ کراچی پاکستان کا پہلا دارالخلافہ رہا اور اسے منی پاکستان یعنی چھوٹا پاکستان بھی کہتے ہیں، کیونکہ تقریباً پورے ملک سے آئے ہوئے لوگ یہاں آباد ہیں، یعنی پاکستان کے تقریباً ہر علاقے سے لوگ یہاں آ کر روزگار کے سلسلے میں یا دیگر وجوہات کی بنیاد پر آباد ہیں۔ قیام پاکستان کے سلسلے میں سندھ نے اہم اور نمایاں کردار ادا کیا۔ سندھ کا علاقہ سب سے پہلے اسلام کے مایہ ناز جنرل محمد بن قاسم کی فتح کے بعد اسلامی حکومت کا حصہ بنا، اور اس وجہ سے اس صوبے کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم اور اس کے جانشینوں کے عہد میں سندھ قریباً 3 صدیوں تک عباسی خلافت کا صوبہ رہا۔ اس زمانے میں وہاں بڑے نامی گرامی علماء فضلاء پیدا ہوئے، جنہوں نے سندھ کا نام پورے عالم اسلام میں روشن کر دیا۔ عباسیوں کے دور زوال میں سندھ پر مقامی حکمران قابض ہو گئے۔ بعد ازاں سندھ سلاطین دہلی اور مغل حکمرانوں کے قبضے میں رہا۔ بہرحال سندھ میں مسلمانوں کی حکومت انگریزوں کی آمد تک قائم رہی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست سندھ کے مشہور صوفی شعراء ہیں، جنہوں نے نہ صرف سندھ کے لوگوں کو بلکہ دنیا کے تمام ہی لوگوں کو امن و عاشقی، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا پیغام دیا۔ اپنی شاعری کے ذریعے سے لوگوں کے اندر انسانیت پیدا کرنے اور انسانیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ انگریزوں کے دور حکومت میں سندھ کو صوبہ بمبئی کا حصہ بنا دیا گیا۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے کہ موجودہ وقت میں بمبئی کا نیا نام ممبئی ہے اور اب یہ ایک شہر ہے۔ اس زمانے میں یہ بمبئی کے نام سے جانا جاتا تھا اور ایک صوبہ تھا۔ جب انگریزوں نے سندھ کو بمبئی سے جوڑ دیا، بمبئی کا حصہ بنا دیا، جس کی وجہ سے سندھ کی معاشرتی، معاشی اور تعلیمی ترقی کی طرف توجہ نہ دی جا سکی۔ نیز اس کی وجہ سے مسلمان اقلیت میں آ گئے، جبکہ سندھ کے اندر مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ قائد اعظم کے 14 نکات میں سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے کا مطالبہ کیا گیا، تاکہ دوبارہ سے سندھ کے لوگ اکثریتی صوبے کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں۔ اس طرح مسلم لیگ کی مسلسل کوششوں کے بعد 1935 میں سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ یہ مسلم اکثریت کا صوبہ دوبارہ سے بن گیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم کا کچھ حصہ سندھ مدرسہ ہائی اسکول میں حاصل کیا۔ موجودہ وقت میں بھی یہ تعلیمی ادارہ قائم ہے، اور اب تو اسے سرکاری طور پر یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ قائد اعظم کی مادر علمی سندھ مدرسۃ الاسلام سندھ مدرسہ ہائی اسکول کو اب موجودہ وقت میں یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ آپ جب انگلستان سے قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آئے تو کچھ عرصہ کراچی میں وکالت کی اور پھر بمبئی منتقل ہو گئے۔ قائد اعظم نے اپنی اعلیٰ قیادت کی بدولت
اپنے جائے پیدائش کراچی کو دنیا کی سب سے بڑے اسلامی سلطنت پاکستان کے دارالخلافہ میں تبدیل کر دیا۔ قائد اعظم کراچی کو پاکستان کی جیب بھی کہا کرتے تھے کہ کراچی ہی دراصل پاکستان کا واحد تجارتی بندرگاہ بھی ہے اور یہیں سے عالمی سطح پر پاکستان تجارت کرتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کے لیے کراچی کو استعمال اس زمانے میں کیا جاتا تھا، کراچی کی بندرگاہ استعمال میں آتی تھی، اور اسی بنیاد پر سارے پاکستان سے لوگ آ کر یہاں پر روزی روزگار کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد اعظم نے کراچی کو پاکستان کی جیب کہہ کر پکارا۔ صوبہ سندھ کے مسلمانوں نے قیام پاکستان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مسلم لیگ اس صوبے میں تیزی سے مقبول ہوئی اور سندھ کے مسلم رہنماؤں نے قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا۔ 1938 عیسوی میں سندھ کی صوبائی مسلم لیگ نے اپنی کانفرنس میں ایک قرارداد منظور کی۔ 1938 میں سندھ کی صوبائی اسمبلی میں مسلم لیگ نے اپنی ایک کانفرنس منعقد کرائی اور اس میں ایک قرارداد منظور کی گئی متفقہ طور پر، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جن صوبوں میں ہندوستان کے جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کی علیحدہ مملکت قائم کی جائے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلم لیگ کی کسی شاخ نے، یعنی مسلم لیگ جن علاقوں میں قائم تھی ان میں سے سندھ کے اندر سب سے پہلے مسلمانوں نے علیحدہ ملک بنانے کے لیے باقاعدہ قرارداد منظور کی۔ اب آئیے عزیز طلبہ، تحریک پاکستان میں صحافیوں کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1924 میں محمد ہاشم نے میرپور خاص سندھ سے ایک اخبار جاری کیا جس کا نام مسلمان تھا۔ یہ اخبار انگریزوں کے خلاف مؤثر انداز میں کام کرتا رہا اور دوسری طرف اس اخبار نے مسلمانوں کو مسلم لیگ کا ہمنوا بنا دیا اور انہیں سیاسی طور پر بیدار کرنے کے لیے پرخلوص جدوجہد کی۔ نور محمد نظامانی نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ انگریزوں کے خلاف اپنے قلم کے جوہر دکھاتے رہے۔ انہوں نے نور اسلام اور مرغ فلک جیسے اخبارات جاری کیے۔ ان اخبارات میں مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا اور انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ دوسری طرف ان اخبارات نے ہندوؤں اور انگریزوں کی نیندیں اڑا دیں۔ نور محمد نے تحریک پاکستان کے لیے غیر قدر خدمات انجام دی۔ انہوں نے ہندوؤں کی مختلف مذہبی تحریکوں مثلاً شدھی سنگھٹن اور آریہ سماج کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو دشمنوں کے وار سے بچایا۔ تحریک آزادی پاکستان میں حروں کا کردار۔ تحریک پاکستان میں جہاں صحافیوں نے اہم کردار ادا کیا، وہیں حروں کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حروں کے مذہبی پیشوا حضرت صبغت اللہ شاہ راشدی تھے جنہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک نے سندھ میں تحریک آزادی کا راستہ ہموار کرنے میں ایک اہم نہایت اور مؤثر کردار ادا کیا۔ اگرچہ انگریزوں نے حضرت صبغت اللہ شاہ اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ انسانیت سوز ظلم کیا اور ناقابل بیان مظالم ڈھائے، لیکن اس کے باوجود آپ اور آپ کے ساتھیوں نے ہمت نہ ہاری اور ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ ان کی تحریک 1947 تک نقطہ عروج پر تھی۔ مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ تحریک آزادی میں حروں کے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آزادی کی تحریک میں علماء و مشائخ کا کردار۔ سندھ میں سرہندی اور بھرچونڈی خاندانوں کے بزرگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ ان خاندانوں کے مشائخ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا۔ سرہندی خاندان کے مشائخ نے سندھ میں جمعیت المشائخ قائم کر کے قیام پاکستان کے لیے پرخلوص جدوجہد کی اور قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا اور انگریزوں کی سازشوں کو بے نقاب کر دیا، انہیں ناکام بنایا۔ چنانچہ تحریک پاکستان کے سلسلے میں علماء و مشائخ کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
اسی طرح تحریک پاکستان میں طلباء کا کردار بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے کردار کو نظر انداز کرنا ناانصافی کے مترادف ہے۔ جب تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تو سندھ کے طلباء نے اس تحریک میں نہایت جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تحریک پاکستان کے سلسلے میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ سندھ میں طلباء کی قیادت کا اولین مرکز قائد اعظم کا ابتدائی مکتب سندھ مدرسۃ الاسلام تھا۔ سندھ کے طلباء کی جماعت سندھ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تحریک آزادی میں پیش تھی۔ اسی طرح تحریک آزادی میں جہاں صحافیوں، حروں، مشائخ، طلباء اور نوجوانوں کے کردار اہمیت کے حامل ہیں، ان حضرات نے تحریک پاکستان میں جس جوش و خروش سے حصہ لیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ دوسری طرف خواتین بھی کسی سے کم نہ تھیں، انہوں نے بھی اس سلسلے میں ایک نہایت اہم اور مؤثر کردار ادا کیا۔ سندھ کی ایک نہایت اہم خاتون رہنما بیگم عبداللہ ہارون اور آل انڈیا مسلم لیگ کی صدر تھی، انہوں نے صوبہ سندھ کے اندر اور باہر مسلمان خواتین کو منظم کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کی، اور تحریک پاکستان میں ایک اور نمایاں نام بیگم غلام حسین ہدایت اللہ کا ہے، جنہوں نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے علاوہ بیگم مہر النساء شاہان، فاطمہ شیخ اور اسی طریقے سے بیگم رانا لیاقت علی کا نام بھی اہم شمار کیا جاتا ہے۔ یوں تحریک پاکستان میں خواتین، سندھ کی جو خواتین ہیں ان کا بھی نمایاں حصہ اور کردار ہے۔ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور میں منعقد ہوا، جس میں قیام پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی۔ اس موقع پر سندھ کے مسلم رہنماؤں نے اس قرارداد کی مکمل حمایت کی۔ سندھ کے ایک ممتاز رہنما سر عبداللہ ہارون نے اس امر پر خوشی کا اظہار کیا کہ وہ مطالبہ جو سندھ مسلم لیگ نے 1938 میں پیش کیا تھا اب قومی سطح پر مسلم لیگ کا مطالبہ بن کر ابھرا۔ سندھ میں حصول پاکستان کی جد و جہد کو تیز کرنے کے لیے قائد اعظم نے ایک کمیٹی قائم کی، جس میں سر عبداللہ ہارون کے علاوہ سندھ کے کئی اہم مسلم رہنما شامل تھے۔ ان مسلم رہنماؤں کی کوششوں سے سندھ میں مطالبہ پاکستان بہت تیزی سے مقبول ہوا۔ 1943 میں 1943 عیسوی میں مسلم لیگ کو سندھ میں اتنی مقبولیت حاصل ہو گئی کہ اس نے اپنی وزارت قائم کر لی۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد اس نے اپنی وزارت قائم کر لی۔ اس طرح سندھ برصغیر میں پہلا صوبہ تھا جہاں مسلم لیگ نے اپنی وزارت بنائی، اپنی حکومت بنائی۔ دسمبر 1943 میں سندھ کی صوبائی اسمبلی نے قیام پاکستان کے حق میں باقاعدہ قرارداد منظور کر کے دوسرے صوبوں پر ایک بار پھر سبقت حاصل کر لی، برتری حاصل کر لی۔ جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ قرارداد پاکستان 1940 سے پہلے 1938 میں سندھ مسلم لیگ نے مطالبہ پاکستان یعنی سندھ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں ایک آزاد خود مختار ریاست کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی طریقے سے 1943 میں جب سندھ کے اندر وزارت بنی مسلم لیگ کی تو انہوں نے اسمبلی میں باقاعدہ سرکاری سطح پر، صوبائی سرکاری سطح پر قرارداد منظور کر کے دوسرے صوبوں پر برتری حاصل کر لی کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ عزیز طلباء، فروری 1946 کے صوبائی انتخابات کے بعد مسلم لیگ کے رہنما سر غلام حسین ہدایت اللہ کی قیادت میں مسلم لیگ نے وزارت قائم کی، لیکن کانگریس کی سازشوں کی وجہ سے اسمبلی توڑ دی گئی اور پھر 1946 میں ہی نئے انتخابات کروائے گئے، جن میں مسلم لیگ نے تمام سندھ کی نشستیں جیت کر مخالفین کے دانت کھٹے کر دیے اور دوبارہ اپنی وزارت قائم کر لی۔ تقسیم برصغیر کے 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق سندھ کی صوبائی اسمبلی کو اختیار دیا گیا کہ وہ فیصلہ کریں کہ کس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ چنانچہ سندھ صوبائی اسمبلی نے متفقہ طور پر کثرت رائے سے واضح اکثریت کے ساتھ پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔
یوں عزیز طلبہ، تحریک پاکستان کے سلسلے میں سندھ نے ایک نہایت مؤثر کردار ادا کیا، ایک ایسا کردار جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بس کہا جا سکتا ہے کہ سندھ نے تحریک پاکستان میں نمایاں و فعال کردار ادا کیا۔ تحریک پاکستان کے سلسلے میں سندھ کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک پاکستان میں سندھ کے بعد پنجاب نے بھی ایک مؤثر اور نمایاں کردار ادا کیا۔ پنجاب آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا صوبہ تھا، لیکن مسلمان یہاں استحصال، ظلم و ستم کا شکار تھے۔ اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کی مسلمانوں کے خلاف سازشیں تھیں جو وہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کرتے رہتے تھے۔ اس صوبہ کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے بہت سے مسلم رہنماؤں نے اہم کردار ادا کیا، جس میں علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خان، مولانا غلام رسول مہر، مولانا عبدالحمید سالک اور مولانا مرتضی احمد قابل ذکر ہیں۔ ان رہنماؤں نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر بیدار کیا اور ہر فورم پر مسلمانوں کی حمایت جاری رکھی، اور مسلمانوں میں ایسا جذبہ جہاد پیدا کر دیا کہ پنجاب کے مسلمان انگریز اور ہندوؤں کے راستے میں آہنی دیوار بن کر ڈٹ گئے، اور پھر ایسا ہوا کہ کوئی بھی طاقت انہیں جد جہد آزادی سے نہ روک سکی۔ ہماری ان عظیم رہنماؤں نے تعمیر پاکستان کی عظیم تر جد و جہد میں پنجاب کے مسلمانوں کو پوری طرح شامل کر دیا تھا۔ ان رہنماؤں کے علاوہ چودھری رحمت علی کا نام بھی قابل ذکر ہے، جنہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا، اور 1933 میں جب الگ اور آزاد مسلم ریاست کے نام رکھنے کی بات آئی تو آپ ہی نے پاکستان کا نام تجویز کیا اور شہرت پائی۔ اس عظیم رہنما نے پنجاب ہی میں جنم لیا تھا۔ پنجاب میں تحریک آزادی میں جو کردار ادا کیا اسے ہم یوں بیان کر سکتے ہیں۔ مطالبہ پاکستان کی بھرپور حمایت۔ اس خطے کی تاریخ میں پنجاب کا کردار ہمیشہ اہم رہا ہے۔ کوئی بھی سیاسی یا غیر سیاسی تحریک ہو، پنجاب نے اس میں بھرپور حصہ لیتا رہا ہے۔ اسی طرح جد و جہد آزادی میں پنجاب نے اہم کردار ادا کیا۔ شروع میں کچھ مسلم رہنما اپنی ذاتی اغراض اور انگریزی حکومت سے تعلق کی وجہ سے مسلم لیگ سے دور رہے، اور انہوں نے یونینسٹ پارٹی میں شامل ہو کر قیام پاکستان کی مخالفت کی۔ پنجاب کے اندر شروع میں کچھ مسلم رہنماؤں نے ایک الگ پارٹی بنائی جس کا نام یونینسٹ پارٹی تھی، اور اس کے ساتھ جڑ کر انہوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی، لیکن زندہ دلانے پنجاب نے مطالبہ پاکستان کی بھرپور حمایت کی، لہٰذا ان یونینسٹ رہنماؤں کو اپنا رویہ بدلنا پڑا اور پنجاب میں تحریک پاکستان نہایت شدت اختیار کر گئی۔ پنجاب میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلامیہ کالج لاہور کے طلباء کی کوششوں سے اگست 1937 میں قائم ہوئی۔ جلد ہی اس کے کارکنوں کی کوششوں سے پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی اس کی شاخیں قائم ہو گئیں۔ ان نوجوانوں کا جوش و خروش حصول پاکستان کے لیے جنون کی صورت اختیار کر گیا۔ انہوں نے پنجاب کے گاؤں گاؤں، قریہ قریہ جا کر لوگوں پر نظریہ پاکستان واضح کیا اور تحریک پاکستان میں حصہ لینے کا احساس دلایا۔ 1939 میں 1939 میں پنجاب مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ پنجاب کے مسلمانوں نے اس کا خیر مقدم کیا اور ہر طرح اس کو کامیاب بنانے میں مصروف ہو گئے۔ پنجاب مسلم لیگ نے پنجاب کے مسلمانوں میں آزادی کی روح پھونک دی اور قیام پاکستان کو یقینی بنا دیا۔ پھر بر صغیر کا عظیم مفکر اور ملی شاعر علامہ اقبال پنجاب کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی ولولہ انگیز شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں جذبہ آزادی و حریت کی تڑپ پیدا کی، مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا اور قیام پاکستان کی راہ ہموار کی۔ آپ نے عملی سیاست میں بھی حصہ لیا اور مسلمانوں میں بیداری کی لہر بھی پیدا کی۔ وہ پنجاب کی صوبائی کونسل کے ممبر رہے۔ 1930 عیسوی میں آپ نے مسلم لیگ کے الہ آباد کے اجلاس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا خاکہ پیش کیا، اسی لیے آپ کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے۔ آپ نے قائد اعظم کو نہایت مفید مشورے دیے اور
ان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ خود قائد اعظم علامہ اقبال کی بہت قدر کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے تحریک پاکستان کے دوران فرمایا تھا کہ اگر ہم مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک طرف مجھے اس ملک کی صدارت پیش کی جائے اور دوسری طرف علامہ اقبال کی تصانیف، تو میں علامہ اقبال کی تصانیف کو منتخب کر لوں گا۔ 1931 اور 1932 میں لندن میں منعقد ہونے والی گول میز کانفرنسز میں علامہ اقبال نے شرکت کی تاکہ بر صغیر کے سیاسی مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے۔ پنجاب مسلم لیگ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے طلباء نے لاہور میں پاکستان کانفرنس کے نام سے 1 مارچ 1940 کو مسلمانوں کا ایک عظیم الشان اجتماع منعقد کیا، جہاں قائد اعظم تشریف لائے۔ اس کانفرنس نے نوجوانوں میں ایک نیا ولولہ پیدا کر دیا۔ اس سے نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب بھر میں حرکت و عمل کی لہر دوڑ گئی۔ پھر مارچ 1941 میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کانفرنس مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی کوششوں سے منعقد کیا گیا۔ پنجاب کے تمام لیڈر، دانشور اور اہل علم شریک ہوئے۔ اس کانفرنس میں اہل پنجاب نے نہایت جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کیا، بلکہ یہاں سے پنجاب کے مسلمانوں نے ایک نئی سوچ پیدا کی کہ لے کر رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ پنجاب میں مسلم لیگ نے رفتہ رفتہ قدم جمائے۔ شروع میں پنجاب کی چند مقامی و صوبائی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ کی مخالفت کرتی رہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی مؤثر قیادت اور رہنمائی میں مسلم لیگ اس صوبے کی سب سے منظم اور مضبوط جماعت بن کر ابھری۔ عزیز طلبہ، 1940 میں مسلم لیگ کا وہ اجلاس لاہور میں منعقد ہوا جس میں قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور جس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ آج کل اس مقام پر مینار پاکستان یادگار کے طور پر قائم ہے۔ عزیز طلبہ، تحریک پاکستان میں نہ صرف طلباء نے بلکہ لاہور کی مسلم طالبات نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ اسلامیہ کالج برائے خواتین کی طالبات نے مسلم گرلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے اپنی ایک تنظیم قائم کی۔ ان طالبات نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا اور اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی طرح تحریک پاکستان میں پنجاب کے علماء و مشائخ کا بھی اہم کردار ہے اور ان کے کردار کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں پیر جماعت علی شاہ صاحب، محدث علی پوری، مولانا محمد ابراہیم علی چشتی، مولانا عبدالستار خان نیازی، خواجہ رفیق شہید، میاں محمد شفیع وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ حضرات تحریک پاکستان میں پیش رہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو متحد کرنے اور ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا، ان میں سیاسی بیداری پیدا کی۔ اس طرح ان حضرات کی کوششوں سے پنجاب کے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی اور وہ آزادی کے حصول کے لیے متحد ہو گئے اور پاکستان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ عزیز طلبہ، 1945-46 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مطالبہ پاکستان کی بنیاد پر شرکت کی اور پنجاب کے لیے مرکزی اسمبلی میں مخصوص نشستیں جیت لی۔ صوبائی انتخابات میں مسلمانوں کی 76 نشستوں میں سے 75 مسلم لیگ نے جیتی۔ بعد میں 4 دوسرے ممبران مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اس طرح مسلم لیگ کو 79 نشستیں 79 نشستیں حاصل ہو گئیں۔ یوں مسلم لیگ پنجاب اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت بن گئی، لیکن پنجاب کے انگریز گورنر نے مسلم لیگ کو وزارت بنانے کی دعوت دینے کی بجائے پنجاب کی یونینسٹ پارٹی اور کانگریس سے گٹھ جوڑ کر کے یونینسٹ پارٹی کی وزارت قائم کروا دی۔ چونکہ اس وزارت کو عوام کی حمایت حاصل نہ تھی، اس لیے مسلم لیگ نے اس کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں اسے جلد استعفیٰ دینا پڑا۔ عزیز طلبہ، مردوں کی طرح پنجاب کی مسلم خواتین نے بھی تحریک پاکستان میں نمایاں حصہ لیا اور اس سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ فاطمہ جناح نے سرحد
اور پنجاب کی عورتوں کو منظم کیا۔ انہوں نے لاہور میں خواتین کے لیے ایک کالج بھی قائم کیا۔ 1946 میں خواتین کی مسلم نشستوں پر مسلم لیگ پنجاب کو کامیابی حاصل ہوئی۔ مختصر یہ کہ بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم شاہنواز اور بیگم سرمد شفیع نے تحریک آزادی میں بھرپور حصہ لیا اور اپنے آپ کو تحریک پاکستان کے لیے وقف کر دیا، اور کسی موقع پر بھی ہمت نہ ہاری بلکہ تمام معاملات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور اپنے مقاصد کے حصول کو پیش نظر رکھا۔ پنجاب گورنمنٹ کی پولیس نے جنوری 1947 کو مسلم لیگ کے نیشنل گارڈ کے مرکزی دفتر کو گھیرے میں لے لیا اور اس کی تلاشی لینے کی کوشش کی۔ پنجاب مسلم لیگ کے رہنماؤں نے اس پر مزاحمت کی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں سے خضر حیات کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں خضر حیات یونینسٹ پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے طور پر پنجاب کے اندر حکومت کر رہے تھے، اور چند ہی دنوں میں یہ تحریک صوبے کے دور دراز کے علاقوں تک پھیل گئی۔ اس تحریک میں پنجاب کے طلباء، خواتین اور مردوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور خضر حیات کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور ابھی جیسے آپ کا ذکر کیا گیا کہ بعد میں یونینسٹ پارٹی کے خلاف اسی سول نافرمانی کی وجہ سے اس حکومت کو استعفیٰ دینا پڑا۔ مسلم لیگ کی سول نافرمانی کی تحریک پنجاب کے اندر کامیاب ہوئی۔ عزیز طلباء، قیام پاکستان کے سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ صوبہ پنجاب کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک انگریز نوجوان جج ریڈ کلف کی صدارت میں باؤنڈری حد بندی کمیشن قائم کیا گیا، جس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس سے ساز باز کر کے مسلم اکثریت کے کئی علاقے بھارت کے سپرد کر کے پاکستان کو زرخیز علاقے سے محروم کر دیا، اور وہاں کی مسلم آبادی اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ جب ہندوؤں اور سکھوں نے دیکھا کہ پاکستان ان کی خواہش کے برعکس قائم ہو رہا ہے تو انہوں نے پنجاب کے بعض علاقوں میں فسادات شروع کر دیے، جن میں ہزاروں لاکھوں مسلمان شہید اور زخمی ہوئے۔ آگ اور خون کے اس کھیل میں پنجاب کے مسلمانوں نے نہایت عزم و ہمت کا ثبوت دیا، اور جو مسلمان مہاجرین ہندوستانی علاقوں سے پاکستان آئے انہیں فراخ دلی سے خوش آمدید کہا اور ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان مصیبت کے وقت ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یوں عزیز طلباء، تحریک پاکستان میں پنجاب نے ایک منفرد، مؤثر، نمایاں اور اہم کردار ادا کیا، جس میں مرد، خواتین، طلباء، علماء اور مشائخ سبھی شامل تھے۔ ان سب نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا اور مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جد و جہد آزادی کے سلسلے میں پنجاب کے مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا اور جو قربانیاں پیش کی انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ میں ان کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ عزیز طلباء، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سبق کو مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، آپ سب کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔